وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دھمکایا گیا۔ اس کے بعد زمان پارک میں جب بھی پولیس اس کے وارنٹ کو کی تعمیل کے لیے گئی، وہاں پہ آگے سے پیٹرول بم جو ہے وہ پھینکے گئے، وہاں سے جو ہے وہ غلیل جو ہے وہ ہتھیار بنایا گیا، اور پورے پاکستان میں وہ جی وی میں دیکھیں تو وہی غلیل ہے اور وہ لاہور میں دیکھیں وہی غلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور اس منصوبہ بندی کے نتیجے میں جس دن پھر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی، اسے گرفتار کیا گیا، کرپشن کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ جس ادارے نے اس مقدمے کی تفتیش کی، اس نے اسے گناہگار ثابت کر کے اس کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ نکالے۔ اس میں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد طے شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا۔ ریاست کے اوپر حملہ جو ہے، اگر ریاست کی جو دفاعی فورس ہے، کسی بھی ریاست کا سب سے پرائم دفاعی ادارہ جو ہے وہ اس ملک کی فوج ہے۔ یہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، ریاست کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمارا سیاسی احتجاج تھا۔ یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، یہ سرکشی تھی، یہ بغاوت تھی، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی گئی، اور کسی بغاوت کو اور سرکشی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے آرمی کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، آرمی ہاؤس جناح ہاؤس جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی، ہر چیز کو وہاں سے لوٹا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جو ہے آگ لگائی، اور اس علاقے میں اس رہائش گاہ کے اس حصے میں جو ان کا کیمپ آفس تھا، وہاں پہ حساس تنصیبات تھی، وہاں پہ حساس انفارمیشن تھی، ان کو یا تو جلا دیا گیا یا وہاں سے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے۔ تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں آتی؟ یہ ان کی ریکوری جو ہے اگر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت نہیں ہوگی تو کیا پھر ٹریفک چلان کے تحت ہوں گی؟ کیا وہ پھر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یونین کونسل کی جو ہے وہ پنچایت ہے وہ جا کے ان کی انکوائری کرے گی، وہ جا کے جو ہے وہ ان کی برآمدگی کرے گی؟ اگر فوج اس سلسلے میں اپنے قانون کو، آرمی ایکٹ کو بروئے کار نہیں لائے گی تو پھر کس طرح سے جو ہے کل کو معلوم ہو کہ جی وہی تنصیبات اور وہی چیزیں جو وہاں سے چرائی گئی ہیں وہ کسی ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کے اوپر یہ یلغار کی، بلکہ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر بھی حملہ کیا، ان کی بے حرمتی کی۔ ایسے ہمارے جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کیا، جنہوں نے اپنے بچے اس لیے یتیم کیے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑا، وہ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بے سہارا نہ ہوں، ان کی یادگاروں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ملک دشمن کے علاوہ جو ہے وہ کون ہے جو ان کی بے حرمتی کر سکتا؟ کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی بے شرمی ہے، کسی میں اتنی بے غیرتی ہے؟ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے۔ کرنل کیپٹن شیر خان جو وہ بہادر نوجوان ہے اس قوم کا، پوری قوم کو اس کے اوپر فخر ہے، وہ اس قوم کا نشان حیدر ہے، اس کے متعلق انڈیا کا جرنیل وہ یہ کہتا ہے، اس کی ویڈیو چل رہی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ جوان ہمارے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے، یہ جوان جتنی بہادری کے ساتھ لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے وہ ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی خاطر، آزاد کشمیر کی خاطر جو ہے اپنی جانیں قربان کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے مجسموں کو جلایا،
اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی احتجاج تھا. سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. سیاسی احتجاج جو ہے جو پچھلے 75 سالوں میں کس جماعت کو جو ہے وہ شکایت نہیں رہی ہوگی. اس ملک میں مارشل لا رہے ہیں. جب فوج کے لوگ براہ راست جو ہے وہ حکومت میں تھے اس وقت لوگوں کو شکایات پیدا ہوئی, لوگوں نے گلے بھی کیے, لوگوں نے تقاریر بھی کی, ہم نے بھی بات کی, ہمارے قائد نے بھی بات کی, لیکن جب بھی بات کی عزت سے کی, رسپیکٹ سے کی, صاحب لے کے بات کی اور اپنا گلہ جو ہے وہ پہنچایا. لیکن کیا ان 75 سالوں میں کسی سیاسی جماعت نے جو ہے وہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا؟ اس نے جا کے جو ہے وہ جی ایچ کے اوپر حملہ کیا؟ اس نے کسی فوج کے آرمی ہاؤس کو جا کے آگ لگائی؟ اور اب جب یہ اس لائن کو کراس کر چکے ہیں جہاں پہ احتجاج نہیں, یہ بغاوت ہے, یہ سرکشی ہے, تو اب ان کو اس کا جو ہے وہ حساب دینا ہوگا. اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور اب حال یہ ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے 8 دن جو ہے وہ قید تنہائی میں رہا ہوں, تو لہٰذا اب جو ہے نا وہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو خدا حافظ اور عمران خان کو اللہ حافظ کہتا ہوں. وہ بھئی 8 دن میں صرف 8 دن کی قید تنہائی. وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں 12 دن قید تنہائی میں رہا ہوں, تو 12 دن کے بعد جو ہے عمران خان اللہ حافظ, پی ٹی آئی خدا حافظ. او بھئی تم گورنر رہے ہو. ایک نے یہ بھی کہا کہ جی جیل میں جو ہے وہ مئی کا مہینے میں بہت گرمی ہوتی ہے. میں نے کہا اسے کوئی بتائے کہ ہر مئی کے مہینے سے لے کے جولائی تک جیل میں گرمی ہی ہوتی ہے, اور ہم جو ہے وہ کئی ماہ رہے ہیں وہاں پہ. جولائی اور اگست 2 ماہ جو ہے وہ حبس کے ہوتے ہیں گرمی کے علاوہ. میں جیل میں رہا ہوں اور اس دوران میرے اوپر تو یہ کیس بنایا کہ اس کی سزائے موت تھی, اور سزائے موت, اور مجھے کہا گیا کہ جی یہ آپ کے خلاف 3-4 گواہ ہیں, یہ 1-2 پیشیوں میں جو ہے یہ گواہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد سزا تو جو ہے وہ پکی ہے. میں 1 مہینے بعد جب انہوں نے مجھے سب سے پہلے آ کے عدالت میں پیش کیا, میں نے اس دن کہا کہ 2 جولائی کو میں 100% اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ تھا. آج میں اللہ کے فضل سے 1000% اپنی جماعت اور اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ. سیاسی کارکن یہ ہوتے ہیں, سیاسی جماعتوں کا سیاست کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے. ہم نے ان مقدموں میں بھی جج صاحب جو ہے وہ کیس سن کے کہنے لگے کہ جی میں بیل کا آرڈر جو ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ سناتا ہوں. وہ جا کے ریٹائرنگ روم میں بیٹھے, وہاں سے اوپر سے واٹس ایپ آ گیا یہ آپ کا تبادلہ ہو گیا. آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ تبادلہ کس طرح سے ہو گیا ہے اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر سکتا ہے. تو پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اس وقت رانا ثناءاللہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, اور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سیاسی پارٹی ایسی ہے کہ جن کے رہنما چند دن جیلوں کے اندر رہے اور بعد میں آ کے یہ بتایا کہ جیلوں میں گرمی بہت ہوتی ہے اور پارٹی کو چھوڑ کے خیر بات کہہ کے گھر چلے گئے. ہم نے مہینوں جیلوں کے اندر گزارے ہیں اور جیلوں کی گرمیاں اور سختیاں برداشت کی ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاسی بصیرت اور سیاسی جدوجہد یہی ہوتی ہے کہ آپ مشکلات برداشت کرنے کے بعد بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں, اور جو پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان کی سیاسی جدوجہد کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. باغ کے اندر اس وقت ایک تقریب جاری ہے جس میں وفاقی وزیر داخلہ خطاب کر رہے ہیں, اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ 3.5 سال کی حکومت میں آپ دیکھیے کہ ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا, اور ہمارے ادوار کے اندر دیکھیے کہ ملک کے اندر بہتری کیا ہوئی. ایسی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا وقت تھا تو بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے, لی نہیں ہے, لیکن پھر بھی نااہل ہیں. پارٹی کی صدارت سے علیحدہ اور ایک ایسے مقدمے میں سزا جس کا کوئی ثبوت
نہ مثل پہ اوپر موجود ہے، نہ کوئی جو ہے وہ نیب پیش کر سکی ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایما پہ اس کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی سے پورے ملک میں آگ لگائی گئی، اور آگ لگانے والے چند لوگ تھے۔ کوئی عوامی رد عمل نہیں سامنے آیا، کوئی عوامی جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی 10 20 25 ہزار لوگ نہیں سامنے آئے کہ یہ آگے کہیں کہ جناب اس کو غلط گرفتار کیا گیا۔ وہی اس کے گنتی کے لوگ جن کی اس نے 2014 سے لے کے آج تک 10 سال میں بالعموم اور پچھلے 1 سال میں بالخصوص اس نے جو ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ ذہن سازی کی۔ آج کہتا ہے کہ جی یہ سیاسی احتجاج تھا، یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا، اور ان کی ذہن سازی تم نے مسلسل 1 سال کی ہے۔ کیا 25 مئی کو تم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے دونوں صوبوں کی حکومتوں کو ساتھ لے کے تم نے حملہ آور تم نہیں ہوئے؟ تم نے باقاعدہ جب وہ اٹک برج جو ہے وہ کراس کیا تو تم پورے میڈیا پہ لائیو آ رہے تھے۔ تم یہ کہہ نہیں رہے تھے کہ میں ڈی چوک میں آ رہا ہوں، سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتا، میں نے تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جو ہے وہ جانا ہے۔ اور ڈی چوک میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے ریڈ زون جو ہے اس کو کراس کیا جائے اور لوگ چڑھ دوڑیں وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر، پورا میڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہو کہ جناب یہ بنانا سٹیٹ ہے اور اس میں جناب یہ صورتحال ہے۔ یہ اس وقت بھی ریاست کے خلاف یہ شرکسی اور بغاوت کے ارادے سے آیا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اور میرا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بیٹا تم آؤ، تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر اس دن اس کو جو ہے وہ بھاگنے کے لیے پھر اس کو راستہ نہیں ملا۔ یہ پھر ڈی چوک نہیں پہنچا، یہ ڈی چوک سے بہت دور یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آؤں گا۔ پھر وہ 6 دن بعد دوبارہ نہیں آیا۔ کیا اس وقت ایک ریاست کے کیپٹل پر حملہ کرنا، اسے یرغمال بنانا، اور اس کے جو سمبل آف سٹیٹ ہے، سمبل آف سٹیٹ جو ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑنے کی منصوبہ بندی کرنا، کیا یہ سیاسی احتجاج ہے؟ ایسے سیاسی احتجاج جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہوئے ہیں؟ پچھلے 70 سالوں کی 75 سالوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ بلکہ تحریک آزادی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی جو آزادی کی تحریکیں جو ہے وہ چلائی ہیں، کوئی اس طرح کے جو ہے وہ کوئی منصوبہ بندی یا اس طرح کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ کسی نے اس کی جو ہے وہ پرورش کی؟ سیاسی لوگوں نے اپنی جان پہ جھیل کے جو ہے وہ اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کیا۔ تو کیا یہ کیپٹل پہ حملہ کرنا جو ہے یہ اس کی سرکشی نہیں تھی؟ پھر اس کے بعد جب یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ آور ہوا، اس وقت یہ بتائے کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی، اور صرف جوڈیشری کو جو ہے وہ زیر دباؤ میں لانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں اب انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا، اور وہ سمندر جو ہے وہ کہتا جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، قوم اب میرے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔ اور اگر قوم شامل ہوئی ہوتی تو پھر قوم اس کے ساتھ آ جاتی۔ یہ جو انسانوں کا سمندر اس نے 26 نومبر کو لانا تھا وہ پھر نہیں آ سکا اس کے ساتھ، اور 26 نومبر کا جو اس کا لانگ مارچ تھا وہ نومبر میں ہونے والی تعیناتی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک ریوولٹ تھا۔ یہ اس وقت بھی پاک فوج کے اس ادارے کو جس کا ڈسپلن مثالی ہے، جو فوج جو ہے وہ دنیا میں بہترین افواج میں سے ایک ہے، اس میں یہ تقسیم پیدا کرنے کی جو ہے اس کی جسارت تھی۔ اس نے اس وقت یہ کوشش کی، لیکن عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور 26 نومبر کا اس کا انسانوں کا سمندر لانے کا خواب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جب یہ ایئرپورٹ پہ، یہ میں آپ کو صحیح جو ہے وہ صورتحال بتا رہا ہوں، جب یہ ایئرپورٹ پہنچا تو اسے کہا گیا کہ ابھی سمندر جو ہے وہ راستے میں ہے،
تو ابھی وہ سمندر پہنچا نہیں ہے پنڈی، تو لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ یہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ انتظار کرتا رہا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد جب ہیلی کاپٹر سے وہاں سے اڑا یہ وہاں پہ آنے کے لیے، تو اس نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا سمندر کا ذرا تھوڑا سا چکر لگائیں، میں دیکھ تو لوں۔ تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دریا بھی نہیں تھا، بلکہ کوئی گندا نالا بھی نہیں تھا، اس سے بھی کم تھا۔ تو اس کو جناب بڑا غصہ چڑھا، اور اس نے اس غصے میں کہا کہ یہ دونوں حکومتیں، ایک طرف KPK کی حکومت اور چیف منسٹر، دوسری طرف جو ہے وہ اپنا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، جسے یہ خود کہتا تو اسے اب اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہے، اس کی حکومت اور وہ چیف منسٹر، اس نے کہا کہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم 10-10 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، اور 10-20 لاکھ بندہ میرا آ جانا تھا، یہاں پہ تو 25-30 لاکھ بندہ آنا تھا، تو یہ تو 25-30 ہزار بھی نہیں ہے۔ اس نے اسی فرسٹریشن میں اس دن اسمبلیاں توڑ دی۔ پھر اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو 2 مہینے تک لٹکاتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو سبوتاج کرتے ہوئے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کے کوشش کی کہ پاکستان میں جو الیکشن شیڈول